السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے، حکمرانوں نے نا، فراڈیے چور ٹھگ سارے، سب سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ انہوں نے ملک کو بیچ کے تباہ کر دیا۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری ہر چیز ہے، خزانے ہیں، لیکن ان کو بے ایمان ہے لوگ، ان کو سمجھانا نہیں آتا۔ کئیوں کے ساتھ پاکستان کو خروچ رہے ہیں، کئیوں کے ساتھ مٹی جیسے نکال دے ویسے ذلیل کر دیا انہوں نے۔ حکمران فراڈیے، رشوت خور، بے ایمان، دھوکے باز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بے ایمان دھوکے باز ہو جائے نا، فراڈی ہو جائے، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، رشوت لینے والے ہو جائیں، تو ان پہ پھر اللہ تعالیٰ حکمران بھی ویسے ہی آ جائے گا دور۔ وہی دور آ گیا، حکمران دیکھ لیں ہمارے بے ایمان چور ٹھگ۔ مسلمان ملک کنٹری دیکھ لیں، ایک دوسرے سے نفرت کھاتے ہیں، ملک ملک کے دشمن بنے ہوئے مسلمانوں کے۔ یہ بس حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیسے حلال حرام کمانا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہی ایسے ہی ہیں۔ 3 دفعہ پاسپورٹ بنانے گیا میں ڈبلنگ امبیسی، ان کے ہاتھ پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے، پراڈیے چور ٹھگ۔ عمران خان کہتا ہے جی میں 32-33 سال میں نے سیاست پڑھی ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں جماعتوں میں ہوں ایک دوسرے کے خلاف، میں حق انصاف کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ انسانیت سے محبت پیار ہے، جرم سے نفرت ہے۔ یہ فراڈی ہے، سارے ہی دھوکے باز، 30-32 سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ باہر سے پیسہ آتا ہے، غریبوں یتیموں کا چندہ، یہ مسکینوں کا، انہوں نے کھا لیا۔ 55 جلسے کیے عمران خان نے، وہی سندھ کا جو سیلاب ہے ادھر گھر بنا سکتا تھا، نہیں بنائے، گھر نہیں بنا سکا، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ضائع کر دیا۔ کہاں سے آیا؟ لوگوں کا کھا کے پیسہ۔ جو بھی آتا ہے نا حکمران، وہ لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کے۔ تو وہ جو ہے نا بورڈ سے نکالتا ہے، پھر بجلی کے بل زیادہ کرے گا، گیس کرے گا، ہر چیز مہنگی کرے گا، ان عوام سے نکالنا ہے۔ یہ غریب عوام کو جو پیسہ باہر سے آتا ہے وہ بھی 90% خود کھاتے ہیں، 10% جو ہے نا وہ ملک پہ لگاتے ہیں۔ تو حالت کیسے بدلے؟ دوسرے ملکوں میں یورپ ہو گیا، UK ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہاں ٹیکس لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ 60% جو ہے نا خود کھاتے ہیں، 40% ملک پہ لگاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان لوگوں کا۔ یہ جو ہمارے بادشاہ تھے نا، وہ جو بچلی عادت پڑی ہے، خون ریزی کرنا، ناجائز حرام کھانا، وہ نہیں ہمارے میں جا رہی۔ وہ ملک کے خلاف، انڈیا پاکستان حکمرانوں کے خلاف سیاست میں لڑا دیتے ہیں، ملک ووٹ کے لیے، رشوت کے لیے، سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان کو انسانیت نہیں ہے، ان کے نام، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ فراڈیے، بے ایمان، دھوکے باز۔ سال ہو گیا 2022 میں پاسپورٹ اپلائی کیا تھا بچوں کا اپنا، بنا کے نہیں دے رہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ 2 دفعہ پہلے بھی بنائے ہیں وہاں سے، میرا پاسپورٹ بھی چھپا لیا۔ کہتے جی میں نے پھر لڑا، میں نے کہا کہتے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیوں کیا؟ میرا پاسپورٹ کدھر؟ میرا پاسپورٹ چھپا لیا۔ کہتے یہ بن نہیں سکتا، اور نہ ہی آئرلینڈ پاسپورٹ دے رہے ہیں، نہ ہی پاکستانی جدھر بون ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرام جی میں تو نہیں فرمایا کہ پاسپورٹ نہ دو، جو پیدا ہوا اس کا حق ہے، جدھر رہتا ہے اس کا پاسپورٹ دو۔ یہ ذلیل کرتے ہیں، رشوت مانگ رہے ہیں، ان کے دفتروں سے ہی پیسے مانگ رہے ہیں لوگ کہ ہمیں اتنا 200 دو، 300 دو یورو، پھر ہم کام کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹے نے 2 دفعہ اپلائی کیا آن لائن، پیسے لگائے، ڈبل فیسیں دی، تو پھر وہ کہتے ہیں انٹرویو دینے جاؤ، پھر ڈبلنگ جاؤ، اور پہلے بھی آئے ہیں 2 دفعہ، وہ بھی ہو کے آگے بیچارے ذلیل کر رہے، بچوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ترس نہیں آتا، ظالم دنیا ہے، ظالم ہو گئے ہیں یہ لوگ، ادھر سدھرے نہیں لوگوں کو دیکھ کے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ پھر اے ذلیل کر رہے ہیں، پیسے بھی ڈبل دیے ہیں، فیسیں بھی۔ تو پھر میں نے سال بعد ڈاکومنٹس لے کر آیا 2023 میں واپس اوریجنل۔ آن لائن بچوں نے اپلائی کیا، وہ بھی فیسیں لے لی، کوئی کہتا ہے ہمیں اتنے پیسے دو، رشوت ادھر لکھ کے لگایا ہوا ہے نا،
एजेंट से पासपोर्ट ना बनाए दफ्तरों में। एजेंट से पासपोर्ट वो रिश्वत दे के इनसे ही बनाते हैं, ये देखें लिखा हुआ है। वो रिश्वत दे के इनसे बनाते हैं, फिर सारे कागज़ कंप्लीट हो जाते हैं। मेरा पासपोर्ट छुपा लिया, कहते हैं गार्डा को। मैंने कहा यार कोई हदीस कुरान मजीद की बात सुनाओ जो मैं अमल करूं। तुम कैसी बातें करते हो। गार्डा को कहते बुलाओ। मैंने कहा बुलाओ, कैमरा चेक करेंगे। वो आके मेरा पासपोर्ट छुपा लिया। फिर 1 घंटे बाद पासपोर्ट दिया। रात हो गई हमें। कभी कहते हैं सैर पे आए हो तुम बच्चों को लेके तो इधर आ गए। 3 दफ़ा पासपोर्ट बनाने गया। ये चवर लोग हैं, हुक्मरान नजायज फ्राडिये लोग हैं। ये नहीं सुधर सकते। इनको इनके हाल पे छोड़ दो। जो गरीब है बेचारा वो दुआएं करे और तहज्जुद पढ़े, अल्लाह ताला फजल करेगा। गरीबों यतीमों को दो, और जो बेसहारा है और जिसकी फ़ीस नहीं है उसको फ़ीस पे कर दो। अल्लाह ताला देगा, आपको दुगना चुगना देगा। ठीक है, अगर ना दे मुझसे ले लें आप, अल्लाह ताला फजल करेगा। इनको छोड़ दें इनके हाल पे, इनको वोट ना दें। वो फ्राडियों को वोट देते हैं, पैसा दे के वोट खरीद के हैं। ये पान सिगरेट किसी को दे दे, नशेई को दे दो, वो उनको चीज़ें देते हैं, बिरयानी देंगे चढ़ा देते हैं, वो जी वोट ले लेते हैं। आप खुद इंसान हुक्मरान चुनो, ऐसा चुनो जो इंसानियत जिसमें हो, दीनी हो, जिसको खुदा का खौफ हो। क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से लिया था, मिला था, आज़ाद हुआ था। वो ऐसे काम करोगे तो बरकत देगा अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला फजल करेगा। उस फिर सही होगा पाकिस्तान, अच्छे हालात होंगे दीन के रास्ते में चलोगे तो। ये बेईमान लोग हैं सारे फ्राडी है। इमरान खान ने इतना पैसा लगा दिया जलसों में, 55 जलसे की, करोड़ों रुपया पब्लिसिटी में लगा दिया। लंदन, दूसरे मुल्कों में, उसने चोर है, फराडी हैं, फलाने हुक्मरान, पाकिस्तान का सत्यानाश बदनाम कर दिया कुर्सी की खातिर। सारे फराडी है। किसी ने वज़ीर आज़मों ने जगह पिंडों के पिंड ज़मीनें खरीदी हुई हैं, छीनी हुई हैं लोगों से। सिंध में सैलाब है, उधर नहीं पैसे लगाए, घर बन सकते थे, इन पब्लिसिटी पे पैसा लगा दिया। तो जब भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये लोग नहीं है सुधर सकते। ये सियासतदान को वोट ना दें, आपकी बचत होगी। आप खुद चुने, बेईमान ना हो बंदा, इंसाफ पसंद हो, दीन का हो, और उसको अल्लाह का खौफ हो, फिर मुल्क सही तरक्की करेगा, सही चलेगा। जलील करते हैं, रिश्वतें मांगते हैं, और रिश्वत दे के पासपोर्ट बनाते हैं वो एजेंट। उनके पास पेपर ही नहीं होते, सारा कुछ कोई कहीं और होता है, दूसरे मुल्कों में, सिटी में। इनसे ही पैसे दे के रिश्वत, हराम लग गया ना इनको, इसलिए पासपोर्ट नहीं बना रहे। मैंने तो कहा मुझे फीस जमा कराई है, मैंने 4 दफ़ा 3 दफ़ा गया डबलिंग। 250 एक बड़ा, 150 एक बड़ा, 200 एक बड़ा। टूल प्लाजे भी दिए हैं उधर, टैक्स भी दिए। एक जगह है वो घुमा रहा है, जैसे मिर्ज़ा अहमद कादियानी घुमा रहा है ना किताबों में अपनी, वो वैसे घुमा रहे हैं रोड। वो रोड इतने इतने बना दिए हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है, मैप भी कंफ्यूज होता है। वो दूसरी सड़क में ले जाता है, वो जिधर वो सुरंग है, थोड़े से किलोमीटर में सुरंग है, उधर 10 यूरो और टूल प्लाजा लगता है लहदा। तो 3 यूरो यहाँ से लगता है, डबलिंग से 3 यूरो, 2 यूरो यहाँ से गालवे से निकलो, 5 यूरो, 5 यूरो आने के, 10 यूरो पेट्रोल लहदा खर्च किया। ठीक है, 3 दफ़ा गए हम, जलील किया इन्होंने। तो वो कैसे ये हुक्मरान आपको पासपोर्ट, आपके मुल्क पैदाइश हुई है उधर का ना पासपोर्ट दे, तो ये कैसे आपको दे सकते हैं। कैसे गरीबों का ख्याल रखते हैं। जो हुक्मरान होता है ना उसके ज़िम्मे होती हैं सारी चीज़ें, कि कोई फोत हो जाए, खाने पीने में जानवर भी, उसका भी हिसाब देना उन्होंने। ये कहते हैं बस सियासत, पैसा। ये कहाँ से, कादरियों को कहाँ से पैसा आ गया, वो उलमा कराम को कहाँ से पैसा आ गया जो वैसे हैं। और वो जो अजीब बड़े आलम हैं जी, उनसे पैसा कहाँ से आ गया। मौलाना का कहाँ से पैसा आ जाता है। वो गरीबों यतीमों का वो जो है सदका खैरात से बच्चे पलते हैं मदरसों में, वहाँ कहाँ से फैक्ट्रियाँ डाली उन्होंने, मौलाना ने कहाँ से पैसा आ गया। ये वैसे ही बेईमानी से आ रहा है पैसा। हुक्मरान ऐसे चल रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहा है, खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। ये सुधर नहीं सकते। तो ये इनसे अल्लाह ताला ही हाफिज़ है इनको।
ان کے لیے دعا ہی کریں اللہ تعالیٰ ان کو، یہ نہیں سدھر سکتے، ملک کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے، کیسے سدھرے؟ حرام کھا رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، وہ خلیفہ بنے حضرت عمر۔ وہ ایک بندہ بڑا تحقیقی اور دوسرے ملک سے آیا، اس نے کہا کہ حضرت عمر کی طرح، انہوں نے سمجھا کہ محل ہوگا بہت بڑا سارا، جیسے کنگوں کا پچھلے دور میں ہوتا تھا، لوگوں کو لوٹ لوٹ کے بناتے تھے، وہی ان چیزیں ان لوگوں میں آ گئی ہیں، وہی چیزیں، یہ واردات پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، واردات طریقہ سٹائل کچھ اور ہے ان کا واردات کا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ادھر ہیں کوئی، جائیں آپ آگے جا کے زمین آئے گی، آگے جا کے پھر آئے گی، وہ ادھر ہیں زمین پہ۔ وہ چل چل کے تھک جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، کہتے ہیں مسلمان جو صاحب ہیں وہ تو جھوٹ بولتے نہیں ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بولتے نہیں۔ وہ آگے چلا گیا، چل چل کے وہ دیکھا، انہوں نے کہا ادھر کہیں رام فرما رہے تھے، کھانا کھا کے رام فرما رہے تھے، ان کے جو جو لباس ہے نا اس پہ 10 توپے لگے ہوئے تھے، سیا ہوا تھا، جوڑے ہوئے تھے کپڑے ساتھ، تو ایک چمڑا کپڑا نہیں ملا، ٹکڑا چمڑے کا ٹکڑا بھی ایک ساتھ تھا، 11واں جوڑے ہوئے تھے تو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے، یہ حکمناک خلیفہ تھے۔ ان کو دیکھ کے رونا آتا ہے ان لوگوں کو، ان کے جہالت کی وجہ سے لوٹ رہے ہیں، رشوت عام کھا رہے ہیں، حرام پتہ ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وہ حیران پریشان ہو گیا بندہ کہ یہ مسلمان کے خلیفہ دیکھیں اس کتنی سادگی، تو دوسرا اپنے گھر سے سامان لا لا کے لوگوں کو دیتے، یہ لوگوں کا لوٹ کے اپنے گھروں میں لاتے ہیں، غریبوں یتیموں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ایسے نہیں ملک چلنا، اس سے صحیح نہیں ہو سکتا ایسے، یہ ان کے عادت نہیں جا رہی، یہ چیزیں ہیں ساری۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو وہ یہ چیزیں ہیں اسلام میں، یہ تو ان کو اسلام میں جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے دیکھ کے ان کی یادیں، انہوں نے جو قربانیاں کی، ان کا دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے ان کی اچھائیوں پہ، ان کی ناسمجھی بے وقوفیوں پہ رونا آتا ہے، جہالت پہ۔ اور ایک نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، قیامت 50,000 سال کے قریب آنا، کرام پاک میں ہے، ان کی وجہ سے جلدی آ جانی ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے ہیں، عذاب کس وجہ سے آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ 60% جو قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، 30% رہ گئے ہیں، 10% جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معامد نے آنا اس وقت پوری ہوں گی۔ یہ لوگوں نے بزنس بنائے ہوئے ہیں، جہالت ہے، لوٹ رہے ہیں ہر کوئی، خلیفے بنا لیے، نبی بنا لیے لوگوں نے، جہالت ہی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ فضل کرے، انہوں نے تو پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، ان لوگوں نے، حکمرانوں نے، سارے لوٹ رہے ہیں، کوئی ہر ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہر کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی نہیں صحیح۔ ان کو ووٹ نہ دیں، اپنے ووٹ ضائع کریں، آپ خود فیصلہ کریں، کس کو ایماندار بندہ جو دین کا پتہ ہو، آخرت کا ڈر خطرہ ہو، اس کو بنائے وزیر اعظم، کیونکہ یہ پاکستان آزاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوا، اس لیے اچھے کام کریں، اچھا کریں گے تو ملک صحیح جائے گا، اچھے اس میں اصول ہوں گے، اسلام کے اصول ہوں گے تو پھر چلے گا صحیح، ورنہ ستیہ ناش انہوں نے اور کر دینا ملک کا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔